السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، علمی گلدستہ یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے۔ الحمدللہ آپ کی خدمت میں ہم اردو گرامر اور قواعد کے تقریباً 10 ویڈیوز پیش کر چکے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید قوی ہے کہ آپ ان تمام ویڈیوز کو دیکھ چکے ہوں گے۔ اگر واقعی آپ اردو کے کسی بھی کلاس کے کسی بھی ایگزام کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے یہ تمام اردو گرامر کے ویڈیوز بے حد ہی یوزفل، لابھدایک اور مفید ہونے والا ہے۔ تو آئیے آج کے ویڈیو کو بلا تاخیر و تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ سابقہ اور لاحقہ۔ ویسے اگر آپ اردو سے کچھ واقف ہیں تو آپ کو نام سے ہی معلوم ہو جانا چاہیے کہ سابق کہتے ہیں پہلے چیز کو اور لاحق کہتے ہیں بعد میں ملنے والی چیز کو۔ گویا کہ سابقہ اس چیز کو کہیں گے کہ کسی معنی دار لفظ کے شروع میں کوئی چیز جوڑ دیا جائے، کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی ٹکڑا جوڑ دیا جائے، اسی کو سابقہ کہیں گے۔ اور کسی لفظ معنی دار، یعنی جس لفظ کے کوئی اچھے معنی ہو، کوئی خاص معنی ہو، اور ان کے اخیر میں کسی چیز کو جوڑ دیا جائے تو اسی کو لاحقہ کہیں گے۔ انگلش میں اسی کو آپ سفکس اور پریفکس کہتے ہیں۔ اگر ہندی کی بات کریں تو ہندی میں آپ اس کو پروورتی اور پرتیئی کیا کہیں گے؟ پروورتی اور پرتیئی کہیں گے آپ اس کو۔ آئیے مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذیل کے جملوں پر توجہ دیجیے۔ اسے اس بات کی خبر نہیں تھی، وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ تم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہو، تم یہ کام بآسانی کر سکتے ہو۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا۔ ان تمام مثالوں میں آپ غور کرتے جائیں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ خط کشیدہ الفاظ پر آپ غور کریں۔ خبر سے پہلے بے کو داخل کیا گیا ہے، اسی طرح آسانی کے شروع میں با کو داخل کیا گیا ہے۔ یہی کیا ہے؟ سابقہ ہے۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، وہ شخص میرے لیے انجان ہے۔ جان سے پہلے ان، الف اور نون کو داخل کیا گیا ہے۔ احمد اور میں ایک ہی جماعت میں ہیں۔ احمد میرا ہم جماعت ہے، جماعت سے پہلے ہم کا اضافہ کیا ہے۔ میں اس جگہ وقت پر پہنچا، میں اس جگہ بر وقت پہنچا، وقت سے پہلے بر کا اضافہ کیا ہے۔ اس کی قسمت اچھی ہے، وہ خوش قسمت ہے، قسمت سے پہلے خوش کا اضافہ کیا، یہی سابقہ ہے۔ تو آپ ان تمام الفاظ کے اندر دیکھ رہے ہیں، پہلا جملہ سادہ ہے اور دوسرے جملے میں اسی معنی کے لیے ایک لفظ کو آگے میں جوڑ دیا گیا ہے، یہی سابقہ ہے۔ اوپر کے دونوں جملے معنی اور مفہوم میں یکساں ہیں، البتہ دوسرے جملے میں خط کشیدہ الفاظ میں کچھ فرق ضرور ہے، اور جو فرق آپ دیکھ رہے ہیں وہی سابقہ ہے۔ یہاں 2 خانے بنائے گئے ہیں، ایک الف کا خانہ، ایک با کا خانہ۔ الف میں دیکھیں آپ، خبر نہیں اور ایک بے خبر، آسانی سے اور بآسانی، نہیں جانتا اور انجان۔ معنی ایک ہے، صرف ایک لفظ کو بڑھا کر سابقہ بنایا گیا ہے۔ ایک ہی جماعت میں ہم جماعت، وقت پر بر وقت، اچھی قسمت، خوش قسمت، تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہی سابقہ کی مثال ہیں۔ اس خاکے میں دوسرے جز با کے الفاظ کی بناوٹ، اس خاکے میں دوسرے جز یعنی با کے الفاظ کی بناوٹ یوں ہے: بے پلس خبر مطلب بے خبر، اور با پلس آسانی مطلب بآسانی۔ اسی طرح ان پلس جان برابر انجان، ہم پلس جماعت برابر ہم جماعت، بر پلس وقت برابر بر وقت، اور خوش پلس قسمت یعنی خوش قسمت۔ اور بے، با، ان، ہم، بر، خوش، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہی سب کے سب سابقے ہیں، سابقہ ہیں۔ با معنی الفاظ سے پہلے لگنے والے حروف یا الفاظ کو سابقہ کہتے ہیں۔ کوئی لفظ معنی دار ہو اور اس سے پہلے کچھ جوڑ دیا جائے، کوئی حرف، کوئی لفظ کا ٹکڑا جوڑ دیا جائے جس سے معنی بنے رہیں، کوئی غلط معنی نہ ہو یا ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو، تو اسی کو ہم سابقہ کہتے ہیں۔ ان لفظوں پر غور کیجیے: شاندار، جاندار، ایماندار، کیا ہے؟ یہ سب لاحقہ کی مثال ہے۔ پاندان، عطردان، گلدان، یہ سب شروع میں ایک لفظ تھا اور آخر میں
دار 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 جڑا ہے، یہ پان ہے، عطر ہے، گل ہے، سب کے آخر میں دان جڑا ہے۔ عقل مند، ضرورت مند، دولت مند، کارگر، ستمگر، جادوگر، خطرناک، غمناک، المناک، سائنسداں، سیاستداں اور نکتہ داں، یہ سب کیا ہے؟ لاحقہ کی مثال ہے۔ خط کشیدہ حروف سے پہلے جو الفاظ آئے ہیں ان کے اپنے معنی مکمل ہیں، لیکن خط کشیدہ حروف کے ساتھ مل کر ان کے معنی بدل جاتے ہیں، یہ لاحقے ہیں۔ تو اب لاحقہ کی تعریف دیکھیے آپ، با معنی الفاظ کے بعد آنے والے حروف کو ہی لاحقہ کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے سابقہ اور لاحقہ کو سمجھا ہوگا، جسے آپ انگلش میں سوفیکس اور پریفیکس اور ہندی میں پورورتی اور پرتیئی بھی کہتے ہیں۔ آئیے ایک دوسرا سبق بھی ساتھ میں لے لیتے ہیں۔ روزمرہ، جسے آپ انگلش میں سلینگ فریز کہتے ہیں۔ روزمرہ کو آپ انگلش میں سلینگ فریز کہیں گے۔ روزمرہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ الفاظ جو روزانہ کثیر الاستعمال ہوتے ہیں، اس کو آپ روزمرہ کثیر الاستعمال الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ روزانہ بڑی کثرت کے ساتھ صبح و شام لوگوں کی زبانوں پر استعمال ہونے والے الفاظ۔ آئیے سمجھتے ہیں، یہ جملے پڑھیے۔ اللہ قسم سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے تو جھوٹے منہ بھی مجھے رکنے کے لیے نہیں کہا، وہ دن گئے کہ تم زمین پر پاؤں نہ دھرتے تھے۔ یہ سب کیا مثالیں ہیں؟ یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہم روزانہ صبح و شام کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ خط کشیدہ الفاظ ایسے فقرے ہیں جنہیں روزانہ کی بات چیت میں خاص موقعوں پر اور خاص معنوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، ایسے فقروں کو روزمرہ کہتے ہیں۔ تو آپ نے روزمرہ کو سمجھا، آئیے ایک اور لیسن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محاورے، محاورے جسے آپ انگلش میں آئیڈیمس اور ہندی میں محاورہ ہی بولتے ہیں۔ آئیے اس کو مثالوں سے تفصیل سے سمجھیں گے۔ اب ان جملوں کو پڑھیے۔ بہت دن بعد نانی سے مل کر آنکھیں بھر آئیں۔ آنکھیں بھر آئیں مطلب آنکھ میں آنسو آ گئے۔ حقیقت سامنے آنے پر وہ بغلیں جھانکنے لگا۔ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ بغلیں جھانکنے لگا مطلب ادھر ادھر دیکھنے لگا، شرمندہ ہو گیا۔ آپ سے مل کر دل باغ باغ ہو گیا مطلب بڑی خوشی ہوئی۔ ان جملوں کے خط کشیدہ الفاظ آنکھیں بھر آنا، بغلیں جھانکنا اور دل باغ باغ ہو گیا کے معنی ہیں رنجیدہ ہونا، شرمندہ ہونا اور بہت خوش ہونا۔ آئیے اس کی تعریف سمجھتے ہیں۔ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، لغوی مطلب ڈکشنری کے معنی، شبد کوش، ان کو چھوڑ کر دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہی کو ہی کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ دوبارہ تعریف سمجھیں۔ وہ الفاظ جو فعل پر ختم ہوتے ہیں، فعل آپ کو معلوم ہے ورب اور کریا جس کو بولتے ہیں، تو وہ الفاظ جو فعل یعنی ورب یا کریا ہی پر ختم ہوتے ہیں اور اپنے لغوی معنی ڈکشنری کے معنی کی جگہ دوسرے معنی میں استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں محاورہ کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گی، اور انشاءاللہ ضرور آپ کے لیے یہ تمام کی تمام ویڈیوز کافی ہیلپ فل، لابھدایک اور کافی مفید ہونے والا ہے۔ تو اس طرح کی ویڈیوز کو آپ لائک کریں، اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر فرمائیں، اور ہاں، ان تمام ویڈیوز کے لیے اور آگے آنے والے باقی گرامر کی ویڈیوز کے لیے اور اردو کے بے شمار کلاسز کے لیے ہمارے چینل علمی گلدستہ کو ضرور سبسکرائب فرمائیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔